السلام علیکم مطیع اللہ جان MJTV۔ آج ہم اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت پہ موجود ہیں اور یہاں پہ جو دہشت گردی کے ملزمان آنے والے ہیں اس میں کوئی اور نہیں، ہمارے اپنے محبوب صدر مملکت عارف علوی بھی شامل ہیں۔ اب صدر عارف علوی کو بطور صدر تو آئین کے تحت کسی بھی اس قسم کے قانونی کارروائی سے استثناء حاصل ہے، کیونکہ ریاست کا جو سربراہ ہوتا ہے اس کو آئین خصوصی طور پہ ایسی صورتحال سے بچاتا ہے کہ جس میں نہ صرف یہ کہ اس صدر کی اپنی تذلیل ہو بلکہ اس ملک کی بھی تذلیل ہو اور الزام لگے کہ یہ کیسا ملک ہے، کیسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سربراہ اس کو منتخب کیا ہے جس پہ دہشت گردی کے یا کوئی اور ایسے الزامات ہیں۔ تو اس لیے آئین کے اندر ہر مہذب ملک میں صدر کو استثناء دیا جاتا ہے، مگر شاید عزت کسی کو راس آتی ہے اور صدر عارف علوی نے بھی اپنا جو آئینی استثناء ہے اس کو چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور ایک درخواست دے دی کہ جی میں ریاست مدینہ کا ایک خلیفہ ہوں، سربراہ ہوں، تو اس لیے مجھے یہ استثناء قبول نہیں ہے۔ تو آج صدر عارف علوی کے علاوہ اور بھی دوسری اہم شخصیات ہیں جس میں کچھ وزراء بھی ہیں، وزیر اعظم بھی ہیں، تو ان کے حوالے سے فیصلہ آنے والا ہے۔ صدر عارف علوی نے بطور مسمی عارف علوی جو درخواست دے رکھی تھی کہ میں استثناء نہیں لوں گا، اور ایک بار تو وہ حاضر بھی ہوئے ہیں، تو آج بھی توقع کی جا رہی ہے وہ حاضر ہوں گے۔ تو اسی کیس کے حوالے سے کہ کیا فیصلہ آنے والا ہے ہم بات کریں گے۔ آپ کے جانے پہچانے کسی تعارف کے بھی محتاج نہیں، جناب ملک اسد جو کہ انگریزی روزنامہ ڈان کے ایک سرکردہ صحافی ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں۔ ملک اسد صاحب بہت شکریہ، آج تو بڑا تاریخی دن ہے اور صدر عارف علوی بطور ایک مبینہ دہشت گرد عدالت میں اپنے بارے میں فیصلہ سننے آئے ہیں، تو یہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں کچھ بتائیں گے؟ یہ معاملہ کب سے چل رہا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ جی مطیع اللہ جان، آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں جب دھرنا دیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے، اور وہ کافی طویل پاکستان کی تاریخ کا ایک طویل ترین دھرنا تھا جس میں انہوں نے ایک مفلوج کر دیا تھا اسلام آباد کو، وفاقی دارالحکومت کو۔ شاید انہیں یہ کہا گیا تھا کہ اس دھرنے میں اگر 10 لاکھ بندے آ جائیں گے تو آپ کو حکومت مل جائے گی۔ 10 لاکھ پورے نہیں ہوئے، لیکن حکومت جو ہے وہ ان کی کوشش یہی تھی کہ شاید یہ حکومت ان کو مل جائے۔ آپ کو یاد ہوگا شیخ رشید صاحب نے 80,000 موٹر سائیکل گنے تھے، 80,000 موٹر سائیکل بھی گنے تھے، اور جب آرمی چیف اس وقت جو تھے راحیل شریف، انہوں نے بلایا تھا عمران خان صاحب کو، تو بڑے خوشی سے مسکراتے ہوئے گئے تھے کہ شاید ملاقات بھی ہوئی، لیکن انہوں نے ان کو ٹھنڈا کر دیا ان کو شاید۔ تو یہ ایک اس تناظر میں اس وقت یہ پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے ڈی چوک پہ بلکہ یہ پارلیمنٹ کے سامنے جو ہے تقریباً آ گئے تھے، اور یہ پریشر بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف پہ کہ وہ کسی طریقے سے ریزائن کر دیں۔ آپ کو یاد ہوگا نواز شریف جب یہاں پر ہی جو انسداد جو احتساب عدالت ہے وہاں پر پیش ہوا، تو نواز شریف نے یہ بات کہی کہ دھرنے کے دوران ایک ماتحت ادارے کے سربراہ نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ آپ یا تو لمبی چھٹی پر چلے جائیں یا ریزائن کر دیں، تو جس کا انہوں نے کہا کہ میں نہیں کروں گا۔ تو اس کے بعد جب یہ نواز شریف نے جب یہ کہا کہ وہ ریزائن نہیں کریں گے، تو ایک انہوں نے جو راست اقدام کے طور پہ پارلیمنٹ ہاؤس پہ اور حملہ کیا، پرائم منسٹر ہاؤس پہ اور پاکستان ٹیلی ویژن جو سرکاری ٹی وی ہے وہاں پر جو ہے وہ اٹیک ہوا تھا۔ یہ وہ صورتحال تھی جب پارلیمنٹ کا جو باہر کے جو بیریئر ہے اس کو گاڑی کے ساتھ توڑا گیا، لوگ اندر آ کے اس کے پارلیمنٹ ہاؤس پہ بیٹھ گئے، پھر پی ایم ہاؤس کے اوپر چڑھائی کی کوشش کی گئی اور پھر پی ٹی وی کے اندر بلوا کیا گیا۔ ہاں، ساتھ لوگ اپنی گندی شلواریں بھی دھو کے سپریم کورٹ کی دیواروں پر ٹانگا کرتے تھے، یہ انہی دنوں کی بات ہے۔ تو وہ اس میں جو ہے یہ عارف علوی صاحب کی ایک گفتگو تھی جو اس میں انہوں نے وزیر اعظم عمران خان جو ہے ان کو یہ کہا تھا کہ ہم نے یہ ٹیلی فون پہ گفتگو لیک ہوئی تھی، آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی وی پر ہمارے لوگ آ گئے ہیں، اور عارف علوی صاحب نے مبارکباد بھی دی تھی انہوں نے۔ تو یہ ایک جو ہے خان صاحب نے کہا تھا کہ آگے کرو، یہ دباؤ ڈالو اس پہ، ویسے انہوں نے کہا کہ یہ ویسے استعفیٰ نہیں دے گا، کوئی نامناسب الفاظ بھی کہے تھے۔ تو وہ اس کے بعد پھر اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ ہلاکتیں بھی ہوئیں،
اور تو ہم یہ بتاتے چلیں کہ اگر کیا کیا ملزمان کون کون سے ملزمان ہیں جو کہ اس مقدمے میں ملوث ہیں. اس میں مسمی عارف علوی ہیں جو اب صدر پاکستان ہوتے ہیں, اور مسمی پرویز خٹک ہیں جو وزیر دفاع ہوتے ہیں, اور مسمی اسد عمر ہیں جو کہ NCOC جو نیشنل کمیشن کرونا کے اوپر ہے اس کے بھی سربراہ ہیں, اور پھر مسمی علیم خان ہیں جنہوں نے اب اپنا الگ گروپ بنا لیا ہے, اور انشاءاللہ وزیر اعلیٰ پنجاب انشاءاللہ آپ کہہ رہے ہیں ابھی وہ سما ٹی وی کے مالک بھی ہیں, اور اس لیے آپ انشاءاللہ کہہ رہے ہیں. مسمی جہانگیر ترین ہیں جو ان کا الگ گروپ ہے, اور مسمی شفقت محمود ہیں جو ماشاءاللہ سے آج کل قوم کے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں, وزیر تعلیم ہیں. اس کے علاوہ بھی سیف اللہ نیازی بھی ہیں, شیخ رشید صاحب بھی ہیں, اور طاہر قادری صاحب بھی ہیں, اور کافی ایک لمبے چوڑے جو ہے وہ اس میں ہے ایک, اور تقریباً میرے خیال میں جو شیری مزاری صاحبہ کا بھی نام تھا لیکن بعد میں وہ ڈیلیٹ ہو گیا تھا. اچھا, غلطی سے ڈیلیٹ ہوا ہوگا. بہرحال anyway ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج فیصلہ آنے والا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مسمی عارف علوی کو بطور صدر جو آئین انہیں استثناء دیتا ہے, اگر جج صاحب نے مسمی عارف علوی کی درخواست قبول کر لی کہ ان کو استثناء نہیں حاصل, اور ملک اسد صاحب اگر مسمی عارف علوی کو سزا ہو گئی, 14 سال سزا ہوگی, تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں انہوں نے خود اپنا جو ہے وہ سرنڈر کیا ہوا ہے اپنا. ہم احسن اقبال صاحب سے بھی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اگر دیکھیں کیا بات کرتے ہیں. جی احسن اقبال صاحب مختصراً ذرا بتا دیں گے کہ آج تو بہت کچھ ہو رہا ہے, اور سنا ہے صدر عارف علوی بھی آ رہے ہیں اپنے کیس کا فیصلہ سننے کے لیے, تو یہ جو انہوں نے اپنا استثناء چھوڑنے کا اعلان کیا ہے, تو کیا یہ آئینی اور قانونی طور پہ ممکن ہے, اور آپ چاہیں گے کہ آپ کے صدر مملکت کو جیل ہو جائے یا سزائے موت ہو جائے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ پہ PTI نے جو حملہ کیا تھا وہ ہماری جمہوری تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے, اور اگر ہماری حکومت نے کچھ غلطیاں کی تھیں تو اس میں ایک بڑی غلطی یہ تھی کہ عمران خان صاحب اور عارف علوی صاحب کے خلاف پارلیمنٹ اور پاکستان ٹیلی ویژن پر حملے کے کیسز کی پیروی نہیں کی, اور ہم ایک انتقامی کارروائی کے الزام سے بچنے کے لیے خیر سگالی کے طور پہ اس کو نظر انداز کیا. لیکن اگر اس وقت عمران خان صاحب کی اس غیر آئینی, غیر جمہوری, پرتشدد کیس کی پیروی کر کے انہیں سزا دی جاتی تو آج یہ وزیر اعظم ہاؤس میں نہ بیٹھے ہوتے, یہ کسی جیل کے اندر بیٹھے ہوتے. لیکن آپ کو بھی تو ہمت نہیں ہوئی نا وزیر اعظم کو یا عارف علوی کو گرفتار کرنے کی؟ دیکھیے وہ ہم نے جس رواداری کا مظاہرہ کیا, بعد کے واقعات نے یہ ثابت کیا کہ عمران خان صاحب اس رواداری کے مستحق نہیں تھے, تو یہ ہماری غلطی آئین اور قانون سے ماورا ہو کے آپ رواداری کا کیوں مظاہرہ کرتے ہیں؟ دیکھیے اس میں پاکستان کی جو اس وقت پولرائزیشن تھی, ہم غیر معمولی حالات سے گزر رہے تھے, ملک کو دہشت گردی کا سامنا تھا, CPEC کو ہم چاہتے تھے کامیاب ہو, خیبر پختونخوا میں PTI کی حکومت تھی, پاکستان میں سپلٹ مینڈیٹ تھا, ہمارے پاس تمام صوبوں میں حکومت نہیں تھی, تو اس لیے ضروری تھا کہ ہم ملک کے اندر ایک اتفاق رائے پیدا کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. شاہد خاقان عباسی صاحب بھی یہاں موجود ہیں. سر آج کل تو آپ بھی ہر ایک کی تائید حاصل کر رہے ہیں. سر یہ بتائیں کہ صدر عارف کو آپ کیا چاہتے ہیں, سزا ہو جائے؟ جی ان کو بطور صدر سزا ہو سکتی ہے؟ بطور وہ جرم جو آپ نے پہلے کیا وہ سزا ہو سکتی ہے. بطور صدر بھی؟ جی بطور صدر. آپ کو امیونٹی صدر کے دوران حاصل ہے. سر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ میں تو ریاست مدینہ میں تو کیونکہ ہوتا نہیں ہے کسی اتنے بڑے شخص کو. میں بھی یہ کہتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے, اور انشاءاللہ میری یہ پیشن گوئی کہ کل بری ہو جائے. آپ کو پہلے تو عمران خان کو اس کیس میں گرفتار کرنے کی ہمت نہیں ہوئی, تو اب آپ کی اگر کسی کو گرفتار نہیں کیا, ہم گرفتاری والے نہیں ہیں. آپ کے خیال میں ہم یہ جھوٹی گرفتاری والے نہیں ہیں. خیال میں وہ مطلب عمران خان پہ جھوٹا مقدمہ بنا ہے؟ نہیں, گرفتاری جھوٹی ہوتی ہے. اچھا, آپ کورٹ میں موقع دیں, کیس لے کر جائیں, وہاں پر کیس چلائیں, گرفتاری کیوں کرتے ہیں؟
किसी को हक नहीं है गिरफ्तार करने का। गिरफ्तार करना था, अगर शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो सकता है तो आप जब वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे तो आप गिरफ्तार नहीं करेंगे किसी को? मैं किसी को गिरफ्तार नहीं करूंगा। ठीक है। सियासी केसों में बिल्कुल गिरफ्तार नहीं करेंगे, उनको सबूत लेकर अदालतों में देंगे जिसका वो जवाब दें, और वो सबूत मौजूद है। थैंक यू सर। शाहिद खान अब्बासी को भी आपने सुना और उन्होंने कहा मैं जब वज़ीर-ए-आज़म बनूंगा एक बार फिर तो इंशाअल्लाह किसी को गिरफ्तार नहीं करूंगा। मतीउल्लाह जान, MJ TV से इतने ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।